السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راحم کا بھائی شہروز جو کہ راحم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راحم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راحم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راحم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راحم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راحم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راحم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راحم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راحم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راحم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راحم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راحم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راحم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راحم کا بھائی شہروز جو کہ راحم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راحم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راحم پر ڈال دیا ہے،
اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راحم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راحم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راحم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راحم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راحم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راحم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راحم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راحم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راحم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راحم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راحم کا بھائی شہروز جو کہ راحم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے، وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راحم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راحم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راحم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راحم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راحم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راحم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راحم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔
اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راہم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راہم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راہم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راہم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راہم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔
راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راہم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راہم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راہم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راہم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راہم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے، وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راہم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راہم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔
راہم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا۔ بس یہی کہنا ہے کہ راہم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں۔ اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راہم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راہم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راہم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راہم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا۔ بس یہی کہنا ہے کہ راہم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں۔ اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راہم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راہم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راہم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راہم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راہم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راہم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے،
اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راحم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راحم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راحم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راحم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راحم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راحم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راحم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راحم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راحم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راحم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راحم کا بھائی شہروز جو کہ راحم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راحم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے، وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راحم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راحم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راحم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راحم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راحم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راحم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راحم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔
اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں راہم کا بھائی شہروز جو کہ راہم پر تو الزام لگا ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف جب اس کا ماموں اس کے باپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھائی کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ ایمن بھائی کو ہوٹل میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور پھر جب ایمن کو پتہ چلا کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے تو اس نے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ راہم بھائی جب کمرے میں گئے تو ایمن انہیں اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ ایمن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو غصہ آیا اور ایمن کو تھپڑ مار دیا بھائی نے، جس کی وجہ سے وہ گری اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ شہروز کی جھوٹی کہانی سن کر اس کے ماموں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کیسے اس نے سارا الزام اس بے قصور لڑکی اور راہم پر ڈال دیا ہے، اور عافیہ جو کہ ابھی بھی اس بگڑے ہوئے لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہروز کو بچانے کے لیے عافیہ نے کیسے راہم پر سارا الزام ڈال دیا اور اسے اس کے باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ادھر ایمن کا باپ جو کہ علی نواز کے گھر آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ باہر سے شریف دکھنے والے تم لوگ اندر سے کس قدر گھٹیا اور ہوس پرست ہو، لیکن عافیہ میڈم جو کہ ایمن کے باپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ دوسری طرف شہروز جو کہ اپنے نکمے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس والوں نے تم سے پوچھا بھی تو تم لوگ صاف صاف انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ لڑکی راہم بھائی کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ راہم بھائی کمرے میں گئے اور کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس لڑکی کو جانتے تک نہیں، اور جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے سچ نہیں بولنا، بس یہی کہنا ہے کہ راہم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ شہروز کی بات سننے پر شہروز کے دوست سوچتے ہیں کہ اگر شہروز خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے بھائی پر ڈال سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، وہ ہمیں بھی تو پھنسا سکتا ہے اپنے جال میں، اس لیے اب ہمیں شہروز سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر ایمن جو کہ ہوش میں تو آ جاتی ہے اور علی نواز کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہے، لیکن اسے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا کہ وہ راہم تھا یا شہروز، کیونکہ اس کے دماغ کا 20% حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے عافیہ میڈم اس کے پاس آتی ہے اور ایمن سے کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ راہم نے کیا ہے، اور اگر پولیس نے تم سے دوبارہ پوچھا تو تم راہم کا ہی نام لوگی۔ ادھر ماہین جو کہ راہم کی کوئی بات نہیں سنتی اور جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پر یقین کر کے راہم کو ہی غلط سمجھ بیٹھتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر راہم کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پھر اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی، کیوں میری اتنی زیادہ انسلٹ کی، اور سوچتی ہے کہ منگنی والے دن بھی راہم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔